Assalamu alaikum. Today we are going to talk about biochemistry. So let's start introduction. The bodies of living organisms are made up of chemical elements. Living organisms की बॉडी मुख्तलिफ chemical elements और chemical compounds से बनी हुई है. The most common elements in the living organisms are carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, phosphorus and sulfur. ये most common elements है living organisms में. The chemical analysis of protoplasm shows that it is composed of two types of compounds. Chemical analysis protoplasm का ये शो करती है कि living organisms टू टाइप के कंपाउंड से बने हुए हैं, organic compounds and inorganic compounds. These compounds are present in somewhat different proportions in different organisms. ये compounds मुख्तलिफ organisms में मुख्तलिफ proportions में पाए जाते हैं and even in different types of cells of the same organism. حتیٰ کہ ایک organism کے different cells میں اس کی proportion different ہے. Organic compounds consist of carbohydrates, proteins, lipids, nucleic acids and vitamins. These are organic compounds present in living organisms. These organic compounds are called biological molecules. Inorganic compounds کو biological molecules کہا جاتا ہے. So biochemistry is the study of organic compounds and reactions that occur in living organisms. Living organisms میں جو ریئیکشن ہوتے رہتے ہیں اور اس کو اسٹڈی کرنا، اور جو آرگینک کمپاؤنڈز ہے لیونگ آرگینزمس میں اس کو اسٹڈی کرنا بایو کیمسٹری کہلاتا ہے. بائی یوزنگ کیمیکل نالج اینڈ ٹیکنیکس بایو کیمسٹس انڈرسٹینڈ اینڈ سالو بایولوجیکل پرابلمس. کیمیکل نالج اور ٹیکنیکس کو یوز کرتے ہوئے بایو کیمسٹس بایولوجیکل پرابلم کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے اور پھر اس کو سالو کرتا ہے. Biochemistry focuses on processes happening at molecular level. Biochemistry ان کیمیکل ریئیکشنز یا پروسیسز کے ساتھ ڈیل کرتا ہے جو مالیکیولر لیول پر ہوتے ہیں ایک سیل میں یا ایک آرگینزم میں. کاربوہائیڈریٹس ہمارے پاس ایک بایولوجیکل مالیکیول ہے جو لیونگ آرگینزمز میں پایا جاتا ہے. کاربوہائیڈریٹس آر امپورٹنٹ کلاس آف نیچرلی اکرنگ آرگینک کمپاؤنڈز. یہ ایک نیچرلی اکرنگ آرگینک کمپاؤنڈ ہے. اٹ کنسسٹ آف گلوکوز which is present in grape, fructose present in honey, sucrose present in cane sugar, starch present in potatoes and cellulose present in wood. These are organic compounds composed of carbon, hydrogen and oxygen in the ratio of 1:2:1 respectively. Sometimes also contains nitrogen, for example chitin, and sulfur, for example keratin and sulfate. ان میں بعض اوقات نائٹروجن پایا جاتا ہے، فار ایگزامپل کائٹن میں. کیراٹن کے مالیکیول میں سلفر پایا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس آرگینک کمپاؤنڈ میں بعض اوقات سلفیٹ بھی پایا جاتا ہے. دے ہیو جنرل فارمولا آف CnH2O N. Here N will take
a value of either 3 or greater than 3. n میں ہم 3 ویلیو پٹ کر سکتے ہیں یا 3 سے زیادہ. کاربوہائیڈریٹس آر میکرومالیکیولز آف پولی ہائیڈروکسی الڈیہائڈز اور کیٹونز. کاربوہائیڈریٹس کو ہم اس طرح بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ یہ میکرومالیکیولز ہے پولی ہائیڈروکسی الڈیہائڈز کے یا پولی ہائیڈروکسی الڈیہائڈز کے یا کیٹونز کے میکرومالیکیولز. These substances have hydroxy OH group, N-aldehyde CHO group اور ketone C double bond O functional groups. ان آرگینک مالیکیولز میں یعنی کہ کاربوہائیڈریٹس میں یا تو ہائیڈروکسی OH فنکشنل گروپ ہوگا یا الڈیہائڈ CHO فنکشنل گروپ ہوگا یا اس میں کیٹون C ڈبل بانڈ O فنکشنل گروپ ہوگا. کاربوہائیڈریٹس آر یوزولی ریفرڈ ایز سیکرائڈ. کاربوہائیڈریٹس کو عام طور پر سیکرائڈ کہا جاتا ہے جو کہ ایک لیٹن ورڈ سیکرم سے ڈیرائیو ہوا ہے جس کا مطلب ہے شوگر. بیکاز آف دا سویٹ ٹیسٹ آف دا سمپلر ممبرز آف دا کلاس کامنلی نون ایز دا شوگرز. کیونکہ اس کے جو سمپلر ممبرز ہے جس کو کامنلی شوگرز کہا جاتا ہے اس کا سویٹ ٹیسٹ ہوتا ہے اس لیے اس کو سیکرم یا سیکرائڈ کہا جاتا ہے. یہ جو جتنے بھی پکچرز دیے گئے ہیں رائس ویٹ بسکٹ اوٹس گریپس اینڈ پوٹیٹو ان تمام میں کاربوہائیڈریٹس پائے جاتے ہیں. Now coming towards classification of carbohydrates. Carbohydrates are divided into 3 main classes. Carbohydrates کو 3 main classes میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. This division of carbohydrates is based on the number of simple sugar units present per molecule. اور اس ڈویژن کو ہم نے اس بیس پر کلاسیفائی کیا ہے کہ کاربوہائیڈریٹ کے ایک مالیکیول میں سمپل شوگر کے کتنے یونٹس پائے جاتے ہیں. سو دا فرسٹ ٹائپ آف کاربوہائیڈریٹس از مونوسیکرائڈ. مونوسیکرائڈز آر دا سمپلیسٹ شوگر. یہ سب سے سمپلیسٹ شوگر ہے اینڈ دا موسٹ بیسک یونٹس آف کاربوہائیڈریٹس. اور یہ سب سے بیسک اور بنیادی یونٹس ہے کاربوہائیڈریٹس کے. They cannot be further hydrolyzed to simple components. اور اس کو ہم further simple components میں ڈیوائڈ نہیں کر سکتے. The general formula is the CnH2O whole n, where n is equal to 3, 4, 5 and so on. ان کی ویلیو 3 سے لے کر 4, 5 and so on ہو سکتی ہے. A monosaccharide consists of 3 to 9 carbon atoms. monosaccharide میں 3 سے لے کر 9 تک کاربن ایٹمز ہو سکتے ہیں. Monosaccharides are further classified according to the number of carbon atoms. monosaccharide کو ہم further کاربن ایٹمز کے نمبر پر بھی کلاسیفائی کر سکتے ہیں present in the molecule جو کاربوہائیڈریٹ کے مالیکیول میں موجود ہو. For example, trioses contain 3 carbon atoms. Its formula is C3H6O3. Tetroses, it contains 4 carbon atoms. Its formula is C4H8O4. Pentoses contain 5 carbon atoms. Its formula is C5H10O5. Hexoses, it contains 6 carbon atoms. Its formula is C6H12O6, etc. Figure 13.3 shows the structure of glucose and fructose. These are types of carbohydrates.
The two most important monosaccharides are glucose and fructose. Glucose और fructose दो important monosaccharides हैं. Glucose and fructose are hexoses and have same molecular formula. ग्लूकोज और फ्रक्टोज हेक्सोसिस है, मतलब इस ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल में कार्बन के 6 एटम्स पाए जाते हैं और इसका जनरल फार्मूला है, इसका फार्मूला भी सेम है, C6H12O6. In these monosaccharides, glucose is pentahydroxyaldehyde having aldehydic functional group. इन मोनोसेक्राइड्स में ग्लूकोज पेंटाहाइड्रोक्सीअल्डिहाइड है, इसमें मतलब इसमें अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है. जिस तरह कि हमने डिफ़ाइन किया कि ये मैक्रो मॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट बड़ा मॉलिक्यूल है पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या कीटोन का. वाइल फ्रक्टोज इज़ पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन, जबकि फ्रक्टोज पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन है, मतलब इसमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है. Their open chain structure formula are given in figure 13.3. Now physical properties of monosaccharides. Some important physical properties of monosaccharides are following. Most monosaccharides have a sweet taste. ज़्यादातर जो मोनोसेक्राइड्स है उसका टेस्ट स्वीट होता है, मतलब वो मीठे होते हैं. फ्रक्टोज इज़ द स्वीटेस्ट, सबसे जो स्वीटेस्ट सबसे ज़्यादा मीठा जो कार्बोहाइड्रेट है वो फ्रक्टोज है. इट इज़ 73% स्वीटर देन सक्रोज, ये 73% सक्रोज से ज़्यादा मीठा है. दे आर यूजुअली कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर पर ये कलरलेस होते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स फॉर्म में होते हैं. दे आर कम्प्लीटली सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में कम्प्लीटली हल होते हैं. डिस्पाइट देयर हाई मॉलिक्यूलर वेट्स, द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ OH ग्रुप्स मेक द मोनोसेक्राइड्स मच मोर वाटर सॉल्युबल than most molecules of similar molecular mass. अच्छा, ये OH ग्रुप्स की वजह से पानी में सबसे ज़्यादा हल होते हैं और मॉलिक्यूल्स की बनिस्बत.